قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جان سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کی اور پاکستان بننے کے بعد اس کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرتے رہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ انہوں نے آرام نہیں کیا تو جان لیوا بیماری ٹی بی ان کی جان لے لے گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنی بیماری کو چھپائے رکھا بلکہ آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ لیکن اس عظیم قائد کے ساتھ تاریخ نے آخری وقت میں بہت ظلم روا رکھا۔ آخری وقت میں جب انہیں اسپتال لایا جا رہا تھا تو ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی، جو 1 گھنٹے تک سڑک پر خراب ہو کر کھڑی رہی۔ اس واقعے نے تاریخ میں بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ کیا ایمبولینس خراب ہو گئی تھی یا خراب کرائی گئی تھی؟ تو ایسے وقت میں کیا ہوا اور قائد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اس موقع پر کیا کیا اور ایمبولینس کیوں خراب ہوئی؟ آج انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ایکٹر بلائی تو اپنی کتاب محمد علی جناح میں لکھتے ہیں کہ 29 اگست کو قائد اعظم کی قوت ارادی جواب دینے لگی اور انہوں نے کرنل الہی بخش سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ زیارت آئے تھے تو میری خواہش تھی کہ میں زندہ رہوں، لیکن اب مجھے اس کی کچھ فکر نہیں کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ بعد میں ان کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ قائد کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ میں اس مایوسی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ خود انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کا مقصد زندگی اب پورا ہو چکا ہے۔ اس توجیہ سے مجھے تسلی نہ ہوئی بلکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بات محض مجھے ٹالنے کے لیے کی گئی ہے۔ اصل وجہ میرے لیے معمہ بنی رہی۔ میں دل میں یہی سوچتا کہ 5 ہفتے پہلے ان کا کام مکمل نہ ہوا تھا۔ کیا ان 5 ہفتوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس نے انہیں احساس دلایا کہ ان کا مقصد زندگی اب مکمل ہو گیا ہے؟ ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ کوئی بات ان دنوں میں ایسی ہوئی ہے جس نے ان کے عزم زندگی کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ 5 ستمبر کی شام کو قائد اعظم کو نمونیا نے گھیر لیا۔ 3 دن تک ان کا بخار چڑھتا گیا اور ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے چینی کا دورہ بھی پڑتا تھا۔ اس حالت میں وہ اکثر بڑبڑاتے رہتے تھے۔ اس سے ان کے اس خیالات کا سراغ ملتا ہے جو اس وقت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں کار فرما تھے۔ اس حالت میں جو آخری فکرے ان کی زبان سے نکلے وہ کشمیر سے متعلق تھے۔ اچانک ان کی آواز اونچی ہوئی اور انہوں نے غصے سے کہا کہ آج کشمیر کمیشن نے مجھ سے ملاقات کے لیے وقت لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ 10 ستمبر کو کرنل الہی بخش نے مس فاطمہ جناح کو مطلع کر دیا کہ ان کے بھائی اب چند دن کے مہمان ہیں۔ دوسرے دن کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر 3 طیارے اترے۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر ہوائی جہاز تک پہنچایا گیا۔ جہاز کے انگریز پائلٹوں اور عملے نے گورنر جنرل کو صف میں کھڑے ہو کر سلامی دی۔ قائد اعظم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہوائی جہاز روانہ ہو گیا اور دوپہر کو 4:15 بجے کے قریب ہوائی جہاز کراچی کے قریب ماری میاں کے ہوائی اڈے پر اترا۔ 13 مہینے پہلے اسی مقام پر ہزاروں پاکستانی اپنے مسیحا اور رہبر کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور آج صرف چند آدمی وہاں موجود تھے کیونکہ قائد اعظم کی آمد صیغہ راز میں رکھی گئی تھی۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم کو کوئٹہ سے فون پر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قائد اعظم کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر نہ آئے۔ جہاز کے پاس ملٹری سیکرٹری کرنل ایلوس نے قائد اعظم کے اسٹریچر کو ہوائی جہاز سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور جب اسٹریچر کا رخ سورج کی طرف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم نے اپنا ہاتھ چادر سے نکالا اور آہستہ سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تاکہ سورج کی روشنی ان پر نہ پڑ سکے۔ اسٹریچر ایک فوجی ایمبولینس میں رکھ دیا گیا۔ پھر مس فاطمہ جناح اور سسٹر ڈناہم بھی اس میں سوار ہو گئیں اور ایمبولینس شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دور جا کر مہاجروں کی ایک گنجان بستی سے آگے اس کا انجن بگڑ گیا۔ 1 گھنٹے تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر درست نہ ہو سکا، حتیٰ کہ شہر سے دوسری ایمبولینس آ گئی۔ یہاں تاریخ نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ اگر گورنر جنرل کی آمد کا پتہ تھا تو ایسی ایمبولینس کیوں بھیجی گئی جو خراب تھی، یا ایسی ایمبولینس کیوں بھیجی گئی جس کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا؟ ایمبولینس کیوں خراب ہوئی؟ اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن ان تمام سوالوں پر اب تاریخ کی ایک گرد جم چکی ہے۔ ان کا جواب بھی ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے۔
انگریز سوانح نگار لکھتا ہے کہ سسٹر ڈینہم نے کراچی کی سڑک پر ایمبولنس کی خرابی کے بعد قیامت کی گھڑیاں کچھ یوں بیان کی: ہم مہاجروں کی بستی اور کیچڑ سے زیادہ دور نہ تھے اور مکھیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ میں نے گتے کا ایک ٹکڑا ڈھونڈ نکالا اور اس سے مسٹر جناح کے منہ پر پنکھا چلنے لگی تاکہ مکھیاں ان پر نہ بیٹھ پائیں۔ چند منٹ تک اس وقت میرے سوا ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ اس اثناء میں انہوں نے میری دل جوئی اس انداز سے کی کہ جو میں ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چادر سے نکالا اور میرے بازو پر رکھ دیا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن ان کی آنکھوں سے ان کے جذبہ تشکر کا پوری طرح اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت یوں معلوم ہوا کہ قائد اعظم کی ساری روح ان کی آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ دوسرے ایمبولنس پر سفر کی آخری منزل شروع ہوئی۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوا خوری کے لیے سڑک پر نکل آئے تھے۔ کیونکہ ایمبولنس پر کوئی پرچم نہ تھا، اسی لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ 6:10 پر ایمبولنس گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئی اور پھر قائد اعظم کو اوپر ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کراچی کے گرجا گھر نے 7 کا گھنٹہ بجایا اور پھر چند منٹ بعد شہر کی مساجد کے تمام مؤذنوں نے اپنی اپنی مساجد کے میناروں سے مسلمانوں کو مغرب کی نماز کے لیے بلایا۔ نرس نے قائد اعظم کی پلنگ کی پائنتی ذرا اونچی کر دی تاکہ دل کی طرف دوران خون ذرا تیز ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایک انجیکشن لگانا چاہا، لیکن ان کے جسم کی رگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ 9:50 پر کرنل الہی بخش نے جھک کر آہستہ سے کہا کہ جناب، ہم نے ایک طاقت کا ایک انجیکشن لگایا ہے اور اب آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر قائد اعظم نے سر کو جنبش دی اور پھر آخری مرتبہ یہ آواز سنائی دی: نہیں، اب میں نہیں بچوں گا۔ اس گفتگو کے ٹھیک 30 منٹ بعد ہمارے عظیم قائد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بلائتوں نے لکھا، اس سانحہ عظیم کی خبر رات ہی بازاروں سے نکل کر سارے شہر تک پھیل گئی اور کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے اور کچھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ بلائتوں لکھتا ہے، ذرا دیر بعد ایک شخص آہستہ آہستہ اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں کفن اور ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ کفن کو آب زمزم میں ڈبویا گیا تھا اور بوتل میں عطر تھا۔ یہ شخص کچھ عرصہ قبل رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے مدینے گیا تھا۔ وہاں اس موقع پر جو عطر آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چھڑکا گیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا وہ تبرکن بوتل میں ساتھ لے آیا تھا۔ قائد اعظم کو کفن پہنایا گیا اور پھر وہی عطر کفن پر چھڑکا گیا۔ لڑکپن کے دنوں میں قائد اعظم نے مٹی میں کھیلنے سے ہمیشہ پرہیز کیا اور اپنے ہاتھوں اور دامن کو گرد و غبار سے بچایا تھا۔ ان کا یہ حوصلہ آخری وقت تک ان کے ساتھ رہا اور موت کے ساتھ ہی ختم ہوا، اور 12 ستمبر کی صبح کو وہ اسی خاک میں مل گئے جس سے ساری عمر وہ دور رہے تھے۔ قائد اعظم کی وفات کی خبر جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اگر محمد علی جناح کی بیماری کا پتہ ہمیں پاکستان بننے سے پہلے لگ جاتا تو ہم اس کی موت کا انتظار کرتے، اور صرف یہی وجہ تھی جس سے بر صغیر کی تقسیم کو روکا جا سکتا تھا۔ مگر قائد اعظم نے اپنی بیماری کو چھپا کر دشمن کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان بنا دیا۔ اے قائد، تجھے سلام۔